نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل سمجھ احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز طالبات، یہ ادارہ جامعہ حفصہ، یہ اصل اس کی کڑی اس ادارے سے ملتی ہے جس کا نام صفہ ہے، جو مسجد نبوی میں میرے آقا نے قائم کیا، اور دار ارقم ہے کہ جس کو مکہ مکرمہ میں میرے آقا نے قائم کیا۔ دار ارقم کے مدرسہ کے طلباء سیدنا صدیق اکبر جیسے، دار ارقم میں علم حاصل کرنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے، دار ارقم میں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے والے سیدنا حضرت عثمان ذو النورین جیسے، دار ارقم کے مدرسہ میں زانو تلمذ طے کرنے والے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسے، اور صفہ کے مدرسے میں تفسیر کے امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے، فقہ کے امام حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے، حدیث کے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے، اور حدیث ہی میں طالبات میں سیدۃ النساء حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسی خواتین۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں اس ادارے کا تعلق وہاں جو ہے، اس کی کڑی وہاں سے ملتی ہے، اور وہاں جو سلیبس تھا وہ تھا قرآن۔ دار ارقم میں بھی قرآن پڑھایا جاتا تھا، صفہ میں بھی قرآن پڑھایا جاتا تھا، پڑھانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھنے والے جو صحابہ کرام اور صحابیات، انہی کو خلفاء کہا گیا، اور میرے آقا نے دعا فرمائی، اللہم ارحم خلفائی، اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ پوچھا کیا؟ من خلفاؤک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا الذین یروون احادیثی، وہ ہیں جو میری احادیث کو روایت کرتے ہیں، جو میری احادیث کو نقل کرتے ہیں، وہ میرے خلفاء ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا، چاہے وہ مرد ہو عورتیں ہوں، میرے آقا کے ارشادات کو پڑھا، مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ میرے آقا نے عجیب دعا ان کے لیے فرمائی، اور کیا دعا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ارشاد فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها الى من لم يسمع، فرمایا اللہ اس آدمی کی زندگی کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کرے، اللہ اس کی زندگی کو خوشحال کرے، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے
میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا۔ ان مدارس میں یہی کچھ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مصداق یہی لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہی مدارس، انہی میں پڑھنے والے، انہی سے ماحول ملا کرتا ہے، اور ماحول اپنے گھروں کا یہاں پڑھنے والوں سے آپ کو ملے گا، اور گھر گھر کا ماحول قرآن کا ماحول بنے گا۔ آج آپ دیکھیں، راول پنڈی میں رہتے ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ اسلام آباد کی میں آپ کو مثال دوں، صبح فجر سے پہلے اٹھتا ہے، مسلمان ہے، اٹھ رہا ہے، لیکن فرق اتنا ہے، ایک تو مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، دوسرے نے کتے کی رسی پکڑی ہوئے اور وہ فٹ پاتھ پہ واک کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، دیکھیں، اٹھ رہا ہے ایک آدمی، بچوں کو تیار کر رہا ہے اسکول کے لیے، یہ میرے بچوں نے اسکول جانا ہے، فجر سے پہلے اٹھ کر ان کو تیار کرنا ہے، وہ جا رہے ہیں، اس کی تو اہمیت ہے، لیکن نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ جس دن چھٹی ہے، سنڈے سیٹرڈے ویکینڈ ہے، اس دن کسی نے نہیں اٹھنا، کیوں؟ آج بچوں کی چھٹی ہے، لہذا 10 بجے اٹھیں گے، ناشتہ کریں گے۔ آپ سوچیں ذرا ایسا کیوں ہے؟ ہمیں بچے کو اسکول تیار کرنے کے لیے اس کی تو اہمیت ہے، لیکن اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں رہی کہ میں نے نماز بھی پڑھنی تھی۔ اپنی صحت کا خیال تو ہے کہ میں واک نہیں کروں گا، میرا وزن کم نہیں ہوگا، خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کوئی اور پریشانی ہو جائے گی، اس کی تو اہمیت ہے، لیکن اس کی اہمیت نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے گھر میں بھی جانا چاہیے۔ ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے، لہذا میں سب کچھ کو چھوڑ کر مسجد کی طرف جاؤں، اس کا احساس نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے میری امت کا ہر مسلمان اس کے دل کی ابتدا ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت سے، سورہ یاسین کی تلاوت سے۔ آپ سوچیں آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت فلم دیکھتے دیکھتے، ڈرامہ دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے۔ اسی حال میں اگر موت آئی تو کیا ہوگا سوچیں، اور اٹھتا ہے تو صبح 10 بجے اٹھتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی شان تو یہ ہونی چاہیے، ایسے بھی گھر موجود ہیں رات کو سو رہے ہوتے ہیں، سورہ ملک پڑھ کر سوتے ہیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ مل کے سوتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، اور دن کی ابتدا سورہ یاسین کی تلاوت۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، اولاد ہی پر نہیں، ماحول کا اثر تو گھر کے کام کرنے والوں پر بھی ہوتا ہے۔ ہماری اولاد ہم نے پڑھائیں، سکھائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، لیکن آج مائیں بھی اپنے بچوں کو بددعائیں دیتی ہیں۔ جب ماں باپ گالی دیں گے اولاد بھی گالی دے گی، جب ماں باپ لڑیں گے اولاد بھی آپس میں لڑے گی، جب ماں باپ یہ تربیت کریں گے، فون آیا بیٹا کو، ابو گھر میں موجود نہیں، ابو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھے گا کہ جھوٹ بولنا کوئی بہت اچھی بات ہے، اچھی عادت ہے۔ جب یہ تربیت ہوگی تو یہ بنے گا۔ آج ماں بیٹے کو گھر سے بھیجتے ہوئے بددعائیں دے رہی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو کبھی بددعائیں نہ دو، اپنے بچوں کو دعا دیا کرو، غصے میں بھی دعا دیا کرو۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس ایک مرتبہ پاکستان میں جب آئے، عجیب بات کی، فرمانے لگے میری ماں غصے میں مجھے کہتی تھی، میں شرارتی تھا، تنگ کرتا تھا، تو جب میری ماں کو غصہ آتا غصے میں کہتی عبد الرحمن جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنا۔ وہ ماں کیا غصے میں دعا کیا دے دیا، تجھے اللہ کعبے کا امام بنائے۔ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری ماں کے اس غصے کی دعا کا نتیجہ ہے کہ رب نے مجھے کعبے کا امام بنا۔ کبھی سوچا میں اور آپ اپنی اولاد کو کیا کچھ کہتے ہیں؟ اولاد کی تربیت والدین کے ذمہ
اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ پھر آپ دیکھو، میں پچھلے دنوں کراچی گیا، میں ایک مدرسے میں تھا، میں حیران ہو گیا وہاں پر یہ بات دیکھ کر۔ ایک آدمی کی بات وہاں میں نے سنی، اس نے کہا میں نے اپنی بچی کو مدرسے میں داخل کیا، میری بچی مدرسے میں رہنے لگی، پڑھنے لگی، مجھے کہتی تھی ابو جان داڑھی رکھو، ابو جان داڑھی رکھو، لیکن میں اس کو دکھاتا رہا، پھر میں نے تھوڑی تھوڑی رکھ لی۔ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا تھا، 2 سال وہ پڑھتی رہی، مجھے دعوت دیتی رہی۔ تیسرے سال مجھ سے یہ کہنے لگی ابا جان اب مجھے مدرسے سے نکال دو، میں نہیں جاتی ہوں پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا کیوں نہیں جاتی ہو؟ کہا جب تم داڑھی نہیں رکھ رہے میرے کہنے پر، مسجد میں نہیں جا رہے ہو میرے کہنے پر، مجھے مدرسے میں پڑھنے کا کیا؟ جب یہ کہا وہ کہتا میں نے کہا بیٹی آج کے بعد تجھے شکایت نہیں ہوگی، اب نماز کی میں پابندی سے مسجد میں پڑھوں گا، داڑھی بھی پابندی کے ساتھ رکھوں گا۔ اس وقت سے اس نے داڑھی رکھی، سنت کے مطابق داڑھی، نماز پابندی سے۔ جب گھر کا ماحول یہ ہوگا پھر اولاد ایسی ہوگی۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ان اداروں میں بھیجا کرو۔ میں نے عرض کیا صرف اولاد ہی نہیں، گھر میں کام کرنے والوں پر بھی اثر ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت حسن ابن صالح رحمہ اللہ، ان کے بیٹے تھے، ان کے بھائی چھوٹے تھے علی ابن صالح رحمہ اللہ، اور ایک ان کی والدہ تھی۔ میں ایک ماحول کی بات بتانا چاہ رہا ہوں، میری بات کو ذرا توجہ سے سننا۔ 2 بھائی ہیں، حسن بن صالح، دوسرا علی ابن صالح، تیسری ان کی ماں ہے، گھر میں رہ رہے ہیں، اور تینوں نے کیا فیصلہ کیا؟ ہر رات یہاں پر قرآن ہمارے گھر میں ختم ہو، کیا صورت ہوگی؟ ماں نے کہا سب سے پہلے میں 10 پارے قرآن کی تلاوت کروں گی۔ دونوں بیٹوں کو کہا تم سو جاؤ۔ ماں 10 پارے قرآن کے تلاوت کرتی نماز میں کھڑے ہو کر، اور دونوں بھائی سوئے ہوتے تھے اس کے دونوں بیٹے۔ جب وہ 10 پارے مکمل کرتی، چھوٹے بیٹے علی ابن صالح کو اٹھاتی، آپ اٹھو اب آپ عبادت کرو۔ علی ابن صالح 10 پارے قرآن مجید کے وہ تلاوت کرتے نماز میں۔ ماں بھی سو گئی، بڑا بھائی بھی سویا ہوا ہے۔ آخری پیر آ گیا جب یہ علی ابن صالح 10 پارے تلاوت میں مکمل کرتے، اب یہ اپنے بڑے بھائی حسن ابن صالح کو جگاتے، آپ اٹھو اب آپ نماز پڑھو، میں سوتا ہوں۔ ماں اب سو گئی، چھوٹا بھائی بھی سو گیا، اب بڑا بھائی تلاوت کرتا 10 پارے۔ جب سلام پھیرتے فجر کی اذانیں ہو رہی، پوری رات میں اس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ 10 پارے ماں پڑھ رہی ہے، 10 پارے جو ہے چھوٹا بھائی پڑھ رہا ہے، 10 پارے بڑا بھائی پڑھ رہا ہے۔ ان کی باندھی ایک دیکھ رہی تھی، خادمہ اور نوکریانی، انہوں نے بیچ دیا دوسری جگہ، وہ دوسرے گھر میں چلی گئی۔ رات کو دیکھتی رہی، اس گھر والے سارے سوئے ہوئے ہیں، سحری کا وقت آ گیا، کوئی نہیں اٹھا۔ اس نے چیخ ماری، چلا گئی، اور چلا کر کیا کہتی ہے؟ یا اہل الدار، اے گھر والو، انتم لا تصلون، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، سوئے ہوئے ہو۔ گھر کے کونے سے آواز آئی اطلع الفجر، کیا فجر طلوع ہو گئی؟ کیا صبح ہو گئی؟ فجر کا وقت ہو گیا، ہم تو ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی، فجر طلوع نہیں ہوئی۔ اس باندھی نے کیا کہا؟ انتم لا تصلون الا الفجر، کیا تم فجر ہی پڑھتے ہو، رات میں اور کوئی نماز نہیں پڑھتے ہو؟ میں تمہارے پاس نہیں رہتی ہوں۔ واپس اس پہلے اپنے مالک کے پاس چلی گئی، پہلے والے گھر والوں کے پاس چلی گئی، اور جا کر کہا خدا نہ مجھے واپس لے آؤ، میں وہاں اس ماحول میں نہیں رہتی ہوں۔ ہم لا یصلون الا المکتوبہ، وہ صرف فرض نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں، میں وہاں نہیں رہتی، میں تمہارے پاس۔ یہ ماحول تھا کہ باندھی بھی کہہ دیا میں اس کے پاس نہیں رہوں گی، وہاں میں آپ کے پاس رہوں گی یہاں، اس لیے کہ جس گھر میں پوری رات قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یہاں رحمت برستی ہے۔ یہ ماحول ملتا ہے اداروں سے۔ حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ تعالی محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کی بہن ہے، 35 سال تک اپنے گھر کے اندر ایک
مسجد نماز کی جگہ بنائی ہوئی تھی. ذرا سوچیں میں اور آپ، آج ہم اپنے مکان کا نقشہ بناتے ہیں، اپنے گھر کا نقشہ سب سے اچھے آرکیٹیکٹ سے بنائیں گے. ہمارے مکان کا نقشہ بناؤ، ادھر جی یہاں پر ڈائننگ ہال ہے، یہ ٹی وی لاج ہے، یہ فلاں کمرہ ہے، یہ فلاں کمرہ ہے، یہ کچن ہے. افسوس کی بات ہے مسلمان کا گھر ہے اور مسلمان کے گھر کا نقشہ بنانے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ میرے گھر میں پریئر ہال بھی ہو، نماز پڑھنے کا حال بھی ہو. یہ ہمارے نقشوں میں نہیں ہوتا، بلکہ معاف کرنا ہماری مسجدوں کے نقشے بھی غیر مسلم بناتے ہیں. ہماری مسجدوں کے نقشے بھی غیر مسلم بناتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں ڈی ایچ اے میں گیا. ڈی ایچ اے کی مسجدوں میں نیچے والی منزل میں مرد ہوتے ہیں، اوپر والی میں عورتیں ہوتی ہیں. نیچے والی جب مرد زیادہ ہیں وہ 2 واش روم ہوتے ہیں، اور اوپر جہاں عورتیں ہوتی ہی نہیں ہے بہت کم، وہاں 5 اور 6 واش روم. میں نے کہا یہ کیا کیا، مرد تو زیادہ ہوتے ہیں. کہا یہ نقشہ بنانے والا غیر مسلم ہے. ہماری مسجدوں کے نقشے میں، ہمارے گھر کے نقشے میں کبھی نہیں یہ ہوتا کہ میرے لیے پریئر ہال ہونا چاہیے، نماز پڑھنے کی جگہ ہونی چاہیے. حالانکہ ہمارے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ مختص ہونی چاہیے کہ یہاں پر میں نماز پڑھوں گا، یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے، یہاں پر نماز پڑھی جائے گی. اپنے گھروں کے نقشوں میں اس بات کو لاؤ. میں عرض کر رہا تھا حفصہ بنت سیرین 35 سال تک اپنے گھر کی اس مسجد میں بیٹھی رہی، ضرورت کے بغیر وہاں سے باہر نہیں جاتی تھی، محلے کی بچیوں کو وہاں پڑھاتی تھی. ایک دن ان کی باتی ان کی خادمہ پڑوسیوں کے گھر چلی گئی. کہا کیا حالات ہے، کیا صورتحال ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں. وہ عورت وہ باتی کیا کہتی ہے، اس نے کہا 25 سال تو مجھے اس عورت کی خدمت میں ہو گئے، میں حیران ہوں 25 سال سے سر سجدے میں رکھ کر روتی رہتی ہے، کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے جو معاف نہیں ہوگا. یہ ماحول یہ گھروں کا ماحول ایسا ہوگا، جب ایسا ہوگا گھر کا ماحول، رات کو سوتے وقت باپ بھی سورہ ملک پڑھ رہا ہوگا، بیٹا بھی سورہ ملک پڑھ رہا ہوگا، ماں بھی سورہ ملک پڑھتی ہوگی، بیٹی بھی سورہ ملک پڑھ رہی ہوگی، اور صبح اٹھیں گے تو نماز کے لیے اٹھیں گے. اس حال میں رات کو پڑھتے پڑھتے سو گئے، موت آئی تو قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ گھرانے تھے. ان مدارس کو اپنے لیے سعادت سمجھے، ان مدارس کو اپنے محسن سمجھے. محسن کبھی مدرسے کی مخالفت نہ کرے، مدرسے کو کبھی برا بنا نہ کہیں. آپ سو رہے ہوتے ہیں رات کو تہجد میں، یہ بچے اور بچیاں اٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میرے آقا کا فرمان ہے 4 آوازیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آیا ہوا عذاب ٹل جایا کرتا ہے. ایک آواز وہ ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بستی میں میری کبریائی کا اعلان ہو گیا، یہاں سے عذاب کو ہٹا دیا جائے. عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے. آدمی سمجھے میری مسجد ہو، قریب گھر مسجد کے قریب لوگ، اذان کی آواز آئے. آج ایسا ہے کہ اذان سے گھبراتے ہیں. میں اسلام آباد F72 کے علاقے میں ہوتا تھا، مسجد کے مینار میں سپیکر تھے، اذان ہوتی. ایک خاتون کا مجھے فون آیا کہ میرے بچے ڈر جاتے ہیں اس آواز سے. میں نے انہیں کہا آپ گھر کی کھڑکیاں بند کر لیا کرو. انہوں نے کہا کھڑکیاں بند کرتی ہوں پھر بھی بچے ڈر جاتے ہیں. اور اس کا مجھے پتا تھا کہ اس کا شوہر اس گھر میں پوری رات ڈیک لگا کر ڈانس کرتا رہتا ہے، صبح نماز ہوتی تھی وہ سو جاتا تھا. مولانا صلاح الدین صاحب جانتے ہیں، یہ بھی وہیں تھے. میں نے اس سے کہا افسوس کی بات ہے تیرے بچے تو پوری رات ڈیک لگا کر اور اتنے شور شرابے سے نہیں گھبراتے اور ڈرتے، صرف اللہ رب العزت کی کبریائی کے اعلان سے ڈرتے. آج یہ حال ہے. فرمائیے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اللہ کا آیا ہوا عذاب ٹل جایا کرتا ہے. اور دوسری آواز، فرمایا دوسری آواز حاجی اور عمرہ کرنے والا
جب احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کا ترانہ بلند کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ جس علاقے کا رہنے والا ہے وہاں سے عذاب کو ہٹا دیا جائے، عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور تیسری وہ آواز ہے کفر کے مقابلے میں میدان کارزار میں مجاہد جب اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کفر کو للکارا ہے، اکڑ کر میری کبریائی کا اعلان کیا ہے، جہاں کا رہنے والا ہے وہاں سے عذاب کو ہٹا دیا جائے۔ اور چوتھی آواز شرابی علیہ باللہ، رات کو شراب پی کر سو گیا، شراب کے نشے میں زانی زنا کر کے سو گیا، ڈاکو ڈاکا مار کر لیٹ گیا، ظالم ظلم کر کے سو گیا۔ فیصلہ ہوتا ہے اس ظالم کو ملیا میٹ کر دو، اس ڈاکو کا نام و نشان مٹا دو، اس شرابی کو ختم کر دو اور اس زانی کو نیست و نابود کر دو۔ فیصلے ہوتے ہیں، تیاریاں ہوتی ہے۔ اسی کی بستی میں چھوٹے چھوٹے بچے تہجد کی نماز میں کھڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں تہجد کی نماز میں کھڑی ہیں، نماز پڑھ کر ٹپائیاں لگا کر توتلی زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، صدا جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج اس شرابی کو اس قرآن پڑھنے والے کے صدقے میں چھوڑ دو، اس زانی کو چھوڑ دو، اس ڈاکو کو چھوڑ دو، اس ظالم کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہاں معصوم بچے اور بچیاں قرآن پڑھتے ہیں، ان کے صدقے میں ہم سب کو آج چھوڑ آیا ہوا عذاب ڈل جاتا ہے۔ کرتوت تو ہمارے اتنے ہیں کہ پتھروں کی بارش برسے، لیکن کیوں نہیں ان مدرسوں کے طلباء اور طالبات کے صدقے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھا۔ اور آپ کو پتہ نہیں یہ قربانیوں سے پڑھتے ہیں، نہیں آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، قربانیوں سے پڑھتے ہیں، کھانا پینا اس طرح نہیں ہوتا، پھر بھی یہ قربانی دے کر پڑھ رہے ہیں، جبھی تو رب کو محبوب ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، آپ کے مہمان ہیں۔ تین آدمی گئے، ایک ابن المقری رحمہ اللہ، ابو المقری، اور دوسرا ابن الشیخ، اور تیسرے حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ۔ فرماتے امام طبرانی ہم کے مدینہ منورہ میں کہ ہم یہاں پڑھیں گے، مسجد نبوی میں رہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم تینوں نے فیصلہ کیا ہم روزہ رکھیں گے۔ فرمایا ہم نے روزہ رکھا، پہلے دن سبق حدیث کا پڑھا، دوسرے دن پھر یہ ہوا کچھ نہیں کھانے کے لیے تھا، پھر روزہ رکھا، پھر ہم نے جو حدیث کا سبق پڑھا، تیسرے دن بھی روزہ رکھا، لیکن میرے دونوں ساتھیوں نے جو ابن الشیخ اور ابو المقری نے کہا ہم تو نہیں رہ سکتے، ہم چلیں گے، وہ واپس چلیں گے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں اب میرے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا، میں گرا ہوا تھا، میں نے کہا روزہ اطہر پر جاتا ہوں، جا کر درخواست کرتا ہوں۔ میں آقا کے روزہ اطہر پر گیا، میں نے جا کر سلام پیش کیا، اور میں وہاں سے جب نکلا، جو ہی معاجہ شریف سے نکلا، سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے، اس کے سر پہ ایک ہانڈی ہے، ہاتھ میں ایک تھیلا ہے، آواز دے رہا ہے این الطبرانی این الطبرانی۔ میں حیران، ایک عرب میرا نام اپنی زبان پہ لے رہا ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا میں ہوں طبرانی۔ میں نے کہا آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ اس نے یہ کہا میں سو رہا تھا، میرے گھر میں کھانا تیار ہو رہا تھا، ہانڈی پک کر تیار ہوئی، میری بیوی ہانڈی اتارنے لگی چولہے سے، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے آقا نے فرمایا اور تو کھانا تیار کر رہے ادھر میرا مہمان بھوکا ہے، اس کا نام طبرانی ہے، جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ میں نے اپنی بیٹیا سے کہا یہ ہانڈی تو اتارو، یہ میں ان کے لیے لے جاتا ہوں، تم اور ہانڈی بناؤ۔ میں نے یہ ہانڈی اٹھائی اور ہاتھ میں
میں روٹیاں دی، میرے آقا نے آپ کا نام بتایا تھا، میں آپ کے نام کی آواز لگاتا لگاتا آیا کہ مجھے کہیں مل جائے گی، اللہ نے ملا دیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ ادارے، یہ مدارس، یہ ایسے مراکز ہیں کہ ان اداروں میں پڑھنے والوں کو حقیر نہ سمجھو، یہ میرے آقا کے مہمان ہیں، میرے آقا ان کے میزبان ہیں، ان سے محبت کرو گے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، ان کے ساتھ تعاون کرو گے، میرے آقا کے ساتھ آپ کا تعاون ہوگا، میرے آقا کو خوش کرو گے، آقا کو خوش کرو گے، حوض کوثر پہ میرے آقا آپ کو خوش کریں گے، ان سے محبت کرو گے، ان کو خوش کرو گے، پل صراط پہ جب گزرنے لگو گے، باریک بال سے زیادہ، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، وہاں پہنچو گے، کہا جائے گا ہاں ہاں فلاں مدرسے میں اس نے تعاون کیا، ان مدرسے والوں سے محبت کی، اس کے صدقے میں آج پل صراط کو عبور کروا دیا جائے گا۔ وہاں جب میزان عدل پہ پہنچو گے، وہاں وہ نیکیاں اس پلڑے میں ڈالی جائیں گی، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ انہی کو بری نظر سے دیکھتے رہے، ان کے بدخواہ رہے، ان کی برائی کا سوچتے رہے، ان کی توہین کرتے رہے، تذلیل کرتے رہے، تو پھر ڈر ہے کہیں وہاں پر حوض کوثر پہ پچھتانا نہ پڑے، کہیں پل صراط پہ پچھتانا نہ پڑے، کہیں میزان عدل کے پاس پچھتانا نہ پڑے۔ میرے بھائیوں، میں بات ختم کرتا ہوں، بس یہی عرض کر کے حوض کوثر پہ ہمیں یہی کام آئیں گے، پل صراط پہ یہی کام آئیں گے، اور پھر ہمیں میزان عدل میں یہی چیزیں، یہی نیکیاں کام آئیں گی۔ کبھی یہ نہ دیکھا کرو کہ آپ کے پاس مدرسے والا آئے، آپ کو کہے ہماری یہ ضرورت ہے دو، نہیں، یہ نہ دیکھا کرو، خود جا کر بغیر اس کے کیا ضرورت ہے یہ بھی نہ پوچھا کرو، ایسا خفیہ تعاون کیا کرو کہ کل قیامت کے دن آپ کو پتا ہو، آپ کے رب کو پتا ہو، اور جس کو آپ نے دیا اس کو پتا ہو، اور کسی کو پتا نہ ہو۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ یہ جامعہ حفصہ جہاں اتنی ساری طالبات پڑھ رہی ہے، اور یہاں اس کی نگرانی مولانا قاضی صلاح الدین فرما رہے ہیں، یہ ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بڑی محنت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ جب دل کھول کر تعاون کرو گے، آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت تک آپ کے اس تعاون کا آپ کو بدلہ ملتا رہے گا۔ قبر میں ہوں گے لیکن آپ کو یہاں پر اس کا بدلہ آپ کی قبر میں ملتا رہے گا، آپ کو ڈسیبلٹی اور آپ کو یہ پینشن قبر میں ملتی رہے گی۔ مفتی محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرتضیٰ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، اپنے خطبات میں لکھتے ہیں، ایک اللہ والا جا رہا تھا، ایک قبرستان سے گزر ہوا، اللہ والوں کی رب نگاہیں کبھی کھول دیا کرتے ہیں، اس کی نگاہیں کھولی، پردے ہٹ گئے، دیکھتے کیا ہے، ایک میدان ہے، اس میں سارے لوگ دانے چن رہے ہیں، ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھا تو کیوں نہیں چن رہا؟ اس نے کہا مجھے تھوک کے حساب سے پینشن مل رہی ہے، ڈسیبلٹی مل رہی ہے، مجھے کیا ضرورت چننے کی، ان کو کوئی بھیجنے والا نہیں، یہ چن رہے ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، اور وہ فلاں بستی میں مٹھائی کی دکان پہ کام کرتا ہے، روزانہ ایک پارہ ایک قرآن پورا 30 پارے مکمل پڑھ کر میرے لیے سارے ثواب کرتا ہے، مجھے روزانہ ایک قرآن پورے کا ثواب ملتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے چننے کی؟ اور ان کے پیچھے کوئی پڑھنے والے نہیں ہیں، مسجد کا مولوی بیچارہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ تو ان قوم میں سے کچھ ملتا ہے، چن رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ والا اس بستی میں گیا، اس دکان پہ گیا، اس نوجوان سے ملا، تیرے باپ کا انتقال ہوا، تو قرآن کا حافظ ہے؟ کہا ہاں، ایک قرآن مجید روزانہ پڑھ کر اشارے ثواب کرتا ہے؟ کہا جی ہاں۔ وقت گزر گیا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گزر ہوا اس قبرستان سے، دیکھتے کیا ہے، جیسے دوسرے لوگ دانے چن رہے تھے، آج یہ آدمی بھی دانے چن رہا ہے، کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوا۔ پوچھا بھائی آج تو کیوں چن رہا ہے؟ کہا جو ڈسیبلٹی مجھے ملتی تھی وہ ختم ہو گئی، میرا وہ بیٹا جو قرآن کا حافظ تھا، ایک قرآن روزانہ پڑھ کر میرے لیے سالے ثواب کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا اور کوئی پڑھنے والا نہیں، اس لیے میں بھی چن رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، مفتی یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ
یا ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بیٹا تو فوت ہوا، اب اگر اس بیٹے نے آگے اپنی اولاد کو پڑھایا ہوتا، انہوں نے قرآن یاد کیا ہوتا، وہ پڑھتے، ان کا ثواب دادا کو ملتا، انہیں آگے اپنی اولاد کو پڑھایا ہوتا، وہ پڑھتے، ان کا ثواب پردادا کو ملتا، اور اگر اولاد کو نہ پڑھایا ہوتا، اس لڑکے نے جو قرآن کا حافظ تھا اپنے شاگرد تیار کیے ہوتے، آگے ان کے شاگرد ہوتے، ان کے شاگرد ہوتے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا، اور اس کو قبر میں یہ ڈسیبلٹی ملتی رہتی۔ پتہ چلا مدارس سے دعوت کرو گے، مدارس سے محبت کرو گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا یہ جن کے ساتھ تعاون کیا آگے ان کے شاگرد پڑھیں گے، ان کے شاگرد چلتے جائیں گے، ان کے شاگرد چلیں گے، یہ چین قیامت تک، قیامت کی صبح تک چلے گا، اور آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو کریں گے نا تعاون انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔